بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 29 سورۃ الحاقہ۔ اس سورت کے آغاز میں قیامت کے مناظر اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ اس میں ایک داعی کے لیے پیغام ہے کہ لوگوں کو یقین دلاؤ کہ اتنی یقینی ہے قیامت جیسے ہو گئی ہے۔ پھر لوگوں کو شعور دلاؤ کہ کس طرح ان کے دل کھل جائیں، اور دعوت میں تاریخ کی باتیں بیان کرو اور ان قوموں کے بارے میں بتاؤ جن کو اللہ تعالی کے عذاب دیے گئے۔ آیت نمبر 19 اور 20 ہمارے لیے بہت زیادہ غور طلب ہے۔ اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، تو اس وقت دوسروں کو بتائے گا کہ میں کیسے کامیاب ہوا، کہ مجھے یقین تھا کہ ایک دن مجھے اپنے حساب سے ملاقات کرنی ہے، میں باشعور تھا، میں نے اپنا وقت کا استعمال صحیح کیا، مجھے معلوم تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کل بھگتوں گا، جس جگہ سے گزر رہا ہوں کل اس کا حساب دوں گا۔ حقیقت ہے کہ جو بندہ اپنے اس شعور کو آگے لے کر آئے گا تو پھر اس کی زندگی کھیل تماشے سے نکل کر کمرہ امتحان والی بن جائے گی۔ یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا مجھے یقین ہے کہ میں اپنے حساب سے ملاقات کروں گا؟ ایک بندہ شعور کے ساتھ جیا تو اگلی آیات میں اس کے لیے اللہ تعالی کی نعمتوں اور تحفوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 25 سے اگلی چند آیات میں اللہ تعالیٰ اس شخص کا تذکرہ کر رہے ہیں جو نفس کا پجاری، من پسندی کرنے والا، ہر وقت کھیل میں مگن رہنے والا تھا۔ اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے سامنے سچ بولے گا کہ میں دنیا میں کن کن غفلتوں میں پڑا ہوا تھا۔ اللہ کو اس بندے پر بے انتہا غصہ آئے گا۔ روایات میں جہنم کے عذابوں کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کے سانپ اور بچھوؤں کے کاٹنے اور آگ میں جلنے کے بعد جیسے موٹے ہو جائیں گے، بالکل ایسے جس طرح جسم میں زہر بھر جاتا ہے تو وہ جگہ پھول جاتی ہے، تو اس طرح جہنمی پھول پھول کر اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ کان سے لے کر کان کی لو تک کا حصہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا، تبھی تو پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں باندھا جائے گا۔ بڑے بڑے جن تصور میں آتے ہیں اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہوگی جو ہم کو معلوم ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو زندگی بہت پیاری لگتی تھی، بہت تکبر کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ آیت نمبر 36 میں لفظ غسلین آیا ہے۔ غسلین کیا ہے؟ ٹھنڈا عذاب ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ ٹھنڈی کر کے اس کو کھلائی جائے گی۔ یہ پیپ بو والی اور لیس والی چکنی ہوگی، یعنی جہنم کا ایک گرم کھانا ہے اور ایک ٹھنڈا کھانا ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم عام لوگوں کو نہیں کھلاتے، خطا کار لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان دونوں میں سے کون سا انجام اچھا ہے اور انجام کون سا ہوگا جیسا راستہ ہوگا۔ ہر ایک یہاں رک کر اپنے آپ سے پوچھے کہ کس راستے پر چل رہا ہوں، اور دعوت تبلیغ میں یہ دونوں انجام دکھانے چاہیے۔ لوگوں کو صرف جہنم کی باتیں بتا کر ڈرانا نہیں چاہیے، اور صرف جنت کی باتیں بتا کر لوگوں کو خوش فہمیوں میں مبتلا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیات 38 سے 47 تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 48 میں قرآن کی بات کرتے ہوئے دعوت کی بات آ گئی کہ اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا اللہ کی کتاب سے جوڑا جائے، قرآن کی بات کی جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں جو کل ان کے ساتھ سامنے آنے والا ہے، اور دل ڈر جائے تو اللہ کی تسبیح کرو، کبھی سبحان اللہ کہو، کبھی استغفر اللہ کہو، کبھی الحمدللہ کہو، اور جب انسان اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المعارج شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں تبلیغ کے نقطوں کو دیکھتے ہوئے شریعت سازی شروع ہوتی ہے۔ ابھی تک مکے کے 13 سالوں میں دل سوزی، آخرت، رسالت اور ایمان کی بات ہوتی رہی۔ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، دنیا میں کیوں آئے۔ اس کے بعد مدنی دور میں ساتھ ساتھ شریعت کی باتیں، نماز، روزہ اور حج۔ تو یہاں اس سورت میں کچھ اعمال کا تذکرہ آتا ہے۔ شروع کی آیات میں قیامت کے دن کی بات آئی ہے کہ وہ دن 50,000 سال کا ہوگا، تو
اس دن کے لیے ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم نے اس کا کیا انتظام کیا ہے، کیا میری زندگی میں وہ سب کچھ ہو چکا جو مجھے اس ایک دن کے لیے درکار ہے۔ پھر آیت نمبر 5 میں صبر کی بات ہے۔ داعی دین کو اللہ کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، آپ ساتھ ساتھ دیکھیں گے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کہ ان کی خواہشوں پر پابندی لگائی جائے۔ سوتے ہوئے بندوں کو کوئی اٹھائے تو پہلے تو ڈانٹ کھاتا ہے اس سے کہ کیوں اٹھایا، سو رہا تھا، غصہ کرتا ہے۔ اس طرح جو خواہشوں کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، غفلت کے پردوں میں ہوتے ہیں، ان کو کوئی اٹھائے تو کہتے ہیں کہ چپ کر جاؤ، بہت نیک بنتے ہو۔ یہاں ایسی باتوں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی باتوں پر صبر کر جائیں۔ کیسا صبر؟ صبر جمیل، میٹھا صبر، پیارا صبر۔ تمہارے چہرے سے نہ معلوم ہو کہ تمہارے دل میں کیا آیا، تمہاری تیوری سے نہ پتہ چلے کہ لوگوں نے تمہارا دل کتنا دکھایا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 12 سے اگلی چند آیات کو پڑھتے ہوئے یقین کر لیں کہ یہ ہوگا، یہ اللہ کے کلام میں آتا ہے۔ اگر یہ اللہ کے کلام میں نہ ہوتا اور حدیث نہ ہوتی تو انسان کبھی نہ مانتا، کیونکہ جن محبتوں کی دوریوں میں انسان دنیا میں جیتا ہے، ساری زندگی دوسروں کا دفاع کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن بے حس ہو جائے گا، اپنے بیوی بچوں کو پیش کر رہا ہوگا کہ ان کو آگ میں ڈال دیں اور مجھے چھوڑ دیں۔ یہ بیٹے تنگ کرتے تھے، بیوی کے لیے حرام کماتے تھے، بھائیوں کے لیے حق تلفی کی تھی، میرا خاندان جس کے لیے بارہا تجھے ناراض کیا، آج پکڑ ان سب کو آگ میں ڈال دے، مجھے نجات دے دے، کوئی کام نہیں آئے گا، خاندان کا ایک بندہ بھی کام نہیں آئے گا۔ اور آیت نمبر 17 میں ہمارے لیے محاسبے کا نقطہ ہے، کیا میں حق سے منہ پھیرتا ہوں؟ کتاب سے منہ موڑنا حق ہی سے منہ پھیرنا ہے۔ دیکھیے کبھی بڑے سے بڑا منہ پھیرنے والا بولے گا نہیں کہ میں نے منہ پھیرا ہے۔ دیکھیں جب ہم دنیا کی طرف پلٹ پلٹ کر جاتے ہیں تو کتاب اور حق سے منہ پھیرنا ہی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح آیت 19 سے 36 تک ہم اپنے لیے چیک لسٹ بنا سکتے ہیں۔ ان آیات میں 2 دفعہ نماز کی بات آئی ہے، تو پتہ کیا چلا کہ جب دعوت دینا شروع کریں تو آہستہ آہستہ عبادات میں آئیں، اور عبادات میں بھی سب سے پہلے نماز۔ اور آپ دیکھیے نماز کی بات کے اندر اور پھر اس کی حفاظت، وقت پر صحیح طریقے سے سوچ کے ساتھ شعور کے ساتھ پڑھیں۔ اور نمازوں کی حفاظت یہ بھی ہے کہ نمازوں کو پڑھ کر پھر گناہ نہ کیے جائیں، باطل نہ کی جائیں نمازیں۔ سورۃ المعارج سے ہم اپنی پوری لسٹ تیار کر سکتے ہیں، قیامت کے دن کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ہم اس کو دور سمجھتے ہیں لیکن وہ قریب ہے۔ رشتوں کی جو یہ بانٹ ہے، یہ سورت ہمیں سوچنے کی دعوت دیتی ہے، کیا لوگ اپنے سگے رشتہ داروں کو آگ میں ڈالنے کے لیے پیش کریں گے؟ کیا میں اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا ہوں؟ کیا میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہوں؟ ان دونوں صورتوں میں ہم نے جتنی باتیں بھی پڑھی اور سیکھی ہیں، اے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔